فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضاع. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كان إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. ایسا یوز کرنے کا السلام عليك یہ ہاتھ سے پوچھتے ہیں ادھر سے نہیں ہوئے گا پھر دھو سکتے ہیں أتأذن لي یہ سب سے ٹچ ہوتا ہے أن یہی آپ أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع
لديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض
أكون معهم سادسا. فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته.
فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة، ورب الكعبة. بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مومنین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید عابد علی ابن سید امیر علی کی روح کو اصال کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم والعن اعداءهم اجمعین۔ مرسی ایک مطلع 2-3 شعر۔ خون رویا ہے حسین کا بیٹا کہاں کہاں، آل نبی بنی ہے تماشا کہاں کہاں، رن میں اندھیرا ہو گیا، کہنے لگی رباب، رن میں اندھیرا ہو گیا، کہنے لگی رباب، ڈھونڈے گا ماں کی گود کو بچہ کہاں کہاں، اکبر کا سینہ ماں کا کلیجہ دل حسین، اکبر کا سینہ ماں کا کلیجہ دل حسین، اترا ہے ایک ظلم کا نیزہ کہاں کہاں،
اترا ہے ایک ظلم کا نیزہ کہاں کہاں 1900 ہے زخم بدن میں حسین کے 1900 ہے زخم بدن میں حسین کے مرہم لگائے فاطمہ زہرا کہاں کہاں ٹکڑے تمہارے کیسے اکٹھا کرے حسین ٹکڑے تمہارے کیسے اکٹھا کرے حسین قاسم بکھر گیا تیرا لاشا کہاں کہاں خون رویا ہے حسین کا بیٹا کہاں کہاں ور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ مجلس کا آغاز کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا کے استقبال میں ایک بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آقا بسم اللہ. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممنوع فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
اعینہم تفیض من الدم من دمع اما عرفوا من الحق۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحوم سید عابد علی ابن سید امیر علی کی روح کو ایصال فرمائیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہیں جب وہ حق کو پہچان لیتے ہیں، حق کو جان لیتے ہیں، حق کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایک جو مجھے آپ کے سامنے آج کی مجلس میں حق کی پہچان، حق کے عرفان، حق کی شناخت جب کسی انسان کو ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب میں جو ہے عزیزان گرامی ایک چھوٹا سا مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس مقدمے کے بعد اپنی بحث پیش کرنا چاہتا ہوں اور مسائل پہ آ جانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں قرب جو ہے، رابطہ طرح طرح کا پایا تھا۔ ایک انسان، ایک باپ کا اپنے بیٹے سے رابطہ، ایک بیٹے کا اپنے باپ سے رابطہ، ایک بیٹے کا ماں سے رابطہ، ماں کا بیٹے سے رابطہ، ایک بہن کا اپنے بھائی سے رشتہ، بھائی بہن کو بھائی سے تعلق، یہ طرح طرح کا رشتہ جو ہے، اور ہم اپنے ارد گرد بھی اسی رشتے میں گھرے ہوتے ہیں۔ پڑوسیوں سے رشتہ، حکومت سے رشتہ، بزنس سے رشتہ، طرح طرح کا رشتہ۔ انہی میں ایک رشتہ کیا ہے؟ امام سے رابطہ، اس سے بڑھ کر ایک خدا سے رابطہ۔ ان سارے رابطے میں ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس سے رابطہ رکھتے ہیں اس کے قریب 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 اور قریب ہو جائیں، اور جتنا انسان قریب ہوتا ہے اتنا اس پہ فخر بھی کرتا ہے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ آج آپ دیکھیے دنیا میں کوئی سیاسی لوگوں سے یا پولیس والوں سے یا حکمرانوں سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ باقاعدہ فخر سے بتاتے ہیں کہ میرا جو ہے تعلق فلاں سے ہے، میرا رابطہ فلاں سے ہے۔ ایک یہ مزاج ہے انسان کا، ایک یہ طریقہ ہے انسان کا۔ لیکن ان تمام رشتوں میں خداوند عالم کہتا ہے کہ جن کا رشتہ مجھ سے جڑ جاتا ہے وہ الگ مخلوق بن جاتے ہیں، ان کی پرسنالٹی بدل جاتی ہے، ان کا طور طریقہ بدل جاتا ہے، ان کا چال چلن بدل جاتا ہے۔ اور اسی بنا پر جیسے جیسے رابطہ بڑھتا ہے، جیسے جیسے انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے، ویسے ویسے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب محبت میں اضافہ ہوگا تو یاد رکھیں کہ محبوب سے فراق، جب رابطہ بہت زیادہ ہوگا تو محبوب سے فراق پر انسان کی آنکھیں اشکبار بھی ہوں گی۔ یہ آنسو جو ایک قطرے کی شکل میں آنکھوں سے نکلتا ہے، اس وقت نکلتا ہے جب انسان کے دل پہ کوئی چوٹ لگتی ہے تو یہ آنکھیں اس کی ترجمانی کرتی ہے، اس کو بیان کرتی ہے۔ اس کی ویلو کتنی ہے، میں اب آپ سے ایک دو حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس آنسو کی جو قرب انسان کو حاصل کرنے کے لیے خداوند عالم
کا قرب، امام کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے آنکھوں سے بہاتا ہے، اس کی ویلو کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک روایت ہے، اور روایت میں ہے، امام پنجم اور امام ششم دونوں سے روایت ہے کہ ایک قطرہ آنسو، ٹھیک ہے، دنیا میں تو چھوڑ دیے، جہنم کی آگ کو کوئی چیز بجھا نہیں سکتی ہے، لیکن امام پنجم فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ سے آنسو جو ہے جب انسان کے نکلتا ہے تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ سوچ سکتے کہ یہ آنسو، پھر اس آنسو کی قدر و قیمت کیا ہے. میں ایک اور روایت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے. حدیث قدسی میں آیا ہے جناب موسیٰ کے لیے، یا موسیٰ حبلی من عینک الدموع، اے موسیٰ اپنی آنکھوں سے میرے لیے آنسو پیش کرو. ومن قلبک الخشوع، اے موسیٰ اپنے دل سے میرے سامنے خشوع پیدا کرو، تمہارا دل میری بارگاہ میں جھکتا ہو. ومن بدنک الخضوع، اور تمہارا بدن تمہیں ڈرنا چاہیے دل سے مجھ سے، اور اپنے بدن سے میرے سامنے سر جھکائے رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا دیکھیے، بڑا عجیب جملہ ہے یہ روایت کا. ثم ادعنی فی الظلم اللیل، اور اے موسیٰ اس کے بعد رات کی تاریکی میں جب تم مجھے بلاؤ گے، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، جب تمہارے لب حرکت کریں گے مجھ سے مناجات کرنے کے لیے، تجدنی قریبا مجیبا، تو اے موسیٰ تم مجھے بہت اپنے قریب پاؤ گے، اور اس حالت میں پاؤ گے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کر رہا ہوں. تو دیکھیے ان دو روایتوں سے یہ نتیجہ آپ لے سکتے ہیں، میں لے سکتا ہوں کہ محبت، حق کی پہچان، اللہ کی پہچان، امام کی پہچان جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی انسان سے، اتنا وہ امام کے فراق میں خدا سے ایسے غفلت کی بنا پر اس کی انسان کی آنکھیں اشکبار ہوں. اور اگر انسان کی آنکھیں اشکبار ہوں گی تو اس کو وہ قرب حاصل ہوگا، وہ رضا حاصل ہوگی، وہ اللہ سے نزدیکی حاصل ہو سکے گی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بلاؤ گے میں تمہیں جواب دوں گا. ادھر تمہاری آواز زبان سے نکلی، ادھر میں تمہاری آواز میں لبیک کہوں گا. شرط کیا ہے؟ تمہارا میری معرفت، حق کی معرفت تمہارے دل میں ہو. معرفت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے حق کی معرفت ہوگی مجھے تمہارا قرب حاصل ہوگا، تم مجھ سے قریب ہوگے تو غفلت کی بنا پر تم میرے لیے آنسو بہاؤ. آپ سوچئے، لیکن یہی آنسو جہاں اتنی قدر و قیمت کا مالک ہے، اتنی اس کی عظمت ہے. میں ایک جملہ آپ کے سامنے اسی عظمت کی اور بتانے کے لیے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں. مرحوم دربندی نے، میں بہت ان سے جو ہے مرحوم دربندی کی کتاب پڑھتا ہوں تو مجھے ان کا یہ جملہ اور اس کے پیچھے دلیل، مرحوم دربندی نے اپنی کتاب اسرار الشہادہ میں یہ لکھا ہے، اور آپ بھی اس پہ پڑھیے، آپ پھر دیکھیے کہ واقعاً ان کی بات کتنی منطقی ہے، کتنا لاجک اس میں پایا جاتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آج، چلیے ایک جملہ پہلے سن لیجئے، میں آپ سے اگر کہوں یہ تو کوئی اس میں مبالغہ سے کام نہیں لے رہا ہوں کہ میری اور آپ کی زندگی، بلکہ پوری کائنات کی زندگی کیا مولا کے یا اللہ کے رسول کی 2 رکعت کے برابر ہے؟ جس مولا کی ایک ضربت میں اتنی طاقت ہو کہ وہ ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر ہو، جو علی علیہ السلام رسول اللہ کے فرماتے ہیں کہ ان کا اور میرا مرتبہ، میں ابھی تو محمد ہوں، تو کیا میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میرا کوئی اعمال، جتنی بھی ساری کائنات کا کوئی اعمال کیا اللہ کے رسول کے برابر ہو سکتا ہے؟ اب اگر اللہ کا رسول 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کے رسول ہمیشہ ذکر خدا میں مصروف رہتا ہے، اور اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ میرا رسول وہ ہے جس کا لمحہ بھی مجھ سے غفلت میں نہیں گزرتا ہے.
جو ہر وقت میرا قرب چاہتا ہے، میری رضا چاہتا ہے، ایسا رسول. اب یہ جملہ مرحوم دربندی کا پڑھیے. امام حسین پیدا ہوئے، امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے. اب اللہ نے کہا میرے فرشتوں جاؤ میرے حبیب کو مبارکباد دینے، لیکن جانے سے پہلے ایک شرط ہے تمہاری، ایک شرط ہے میری. ٹھیک ہے اے اللہ کیا شرط؟ جاؤ میرے رسول کو تم مبارکباد دینا، لیکن مبارکباد کے ساتھ ساتھ تم جو ہے کربلا کا پورا جو ہے مقتل پڑھ کے میرے رسول کو سنو. اب آپ یہ سوچئے کہ آئے مبارکباد دینے کے لیے، لیکن سنا کیا رہے ہیں؟ کربلا کا واقعہ. میں نے جو مرحوم دربندی کے جملہ دیکھا وہ یہ سنانا چاہتا تھا. مرحوم دربندی لکھتے ہیں خدا کی قسم ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ جتنے فرشتے ہیں کہ اللہ میں بھی جاؤں، کہا جاؤ تم، میں بھی جاؤں. میں ایک ہوڑ لگ گئی فرشتوں کے، اے اللہ میں جانا چاہتا ہوں رسول اللہ کو مبارکباد جاؤ. ایک ہی شرط. اب آپ ذرا بتائیے کہ اللہ کے رسول کے پاس مبارکباد دینے کا ایک سلسلہ لگ گیا فرشتوں کا، لیکن سب کے سب ایک ہی بات کرتے ہیں. تو کیا مبارکباد دیتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے نواسے کے ساتھ ایسا ہوگا، اور اللہ کا رسول روتا ہے. تو اب یہ رونا، مجھے یہی جملے پہ آنا تھا. میرا جو موضوع ہے رونا کس قدر فضیلت رکھتا ہے، وہ بھی حق کی پہچان میں، اپنے محبوب کے فراق میں کتنا اہمیت رکھتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگے. دنیا میں سب سے بہتر عمل کرنے والا اللہ کا رسول ہے، سب سے زیادہ قریب خدا سے اللہ کا رسول ہے، سب سے زیادہ رضا جس کے پاس ہے وہ اللہ کا رسول ہے. لیکن وہی اللہ اپنے رسول کو تمام عبادتوں سے الگ کر کے حسین کا مصائب سنا کے کتنی بار رلانا چاہتا ہے. یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ حسین کی بارگاہ میں ایک قطرہ آنسو کتنا فضیلت رکھتا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو ایصال ثواب میں ہم مجلسیں رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مجلس سے ہم بھی اس ثواب میں شریک ہو سکے جو رسول اللہ کی سنت سے ہے، سیرت سے ہے. لیکن یہی گریہ عزیزان گرامی، یہی گریہ طرح طرح کا ہوتا ہے. میں گریے کی قسم پہ آنا چاہتا ہوں. گریے کی قسمیں کیا ہے؟ ایک انسان کے لیے خوف کا گریہ ہے. آج آپ روایتیں پڑھ لیجیے، قرآن پڑھ لیجیے، حتیٰ سورہ زمر کے بارے میں آیا ہے، یا قیامت کی جو آیتیں پڑھیے. اور اگر آپ کو ایمان اپنا چیک کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو ایمان کو چیک کرنا ہے، تو وہ بس باقاعدہ روایت میں آیا ہے کہ یہ سورہ پڑھو، اگر رونا نہیں آیا تو جان لینا تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، اور اگر رونا آئے تو جان لینا ایمان. اس میں کیا ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. ایک آیت نازل ہوتی تھی تو اصحاب کے ساتھ ساتھ اللہ کا رسول ہوتا تھا. کیوں؟ کہتے تھے اللہ، یہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ جہنم سے جو ہے ڈر لگتا تھا. اگرچہ آج ہمارا گریہ بہت اچھا ہے اگر ہم جہنم کے خوف سے روئیں، سب کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اور میرے آنکھوں سے اگر آنسو گرتا ہے، اے اللہ تیرے گنہگار بنے ہیں، اور اے میری معبود اگر تو نے ہم پر حقدار نہ بچا. یہ بہت اچھا گریہ ہے. لیکن اس گریے سے بڑھ کر بھی ہے کوئی گریہ. وہ کیا ہے گریہ؟ وہ گریہ ایک کہا جہنم کے خوف کا گریہ اچھا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر گریہ ہے. وہ کیا ہے؟ آپ اللہ کی نعمتوں کے لیے، جنت کے لیے گریہ کریں، وہ بھی ایک گریہ ہے. جو شوق ہے جنت، جنت کے شوق میں کہ اللہ نے وہ نعمتیں جو اپنے بندوں کے لیے آمادہ کی ہے، اس کے شوق میں اور آپ گریہ کریں، یہ بھی اچھا ہے. ہاں بالکل اچھا ہے، نو ڈاؤٹ اس میں اچھا ہے. شوق جنت میں گریہ کرنا یقیناً اچھا ہے. اور اس کے بعد ایک اور گریہ ہے، ایک گریہ کی قسم اور ہے، وہ ہے شرم و حیا کے گریہ. آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں یہ جملہ پڑھیے، اللہم انی استغفرک استغفار حیاء. اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں تجھ سے شرم کا. کس بات کا شرم؟ کہ کہا اے اللہ تیری ذات
تیرا گنہگار بندہ اور استغفار، اے اللہ میں تجھ سے شرمندہ ہوں. تو ایک گریہ کیا ہے؟ شرم کا گریہ. اور ایک گریہ اور عزیزان گرامی میں جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، وہ گریہ کیا ہے؟ حسین کی محبت میں آنسو بہانا. حسین کی محبت میں آنسو بہانا. آپ یہ جملہ اگرچہ آپ محرم میں پڑھتے ہیں، لیکن یا ابن الشبیب ان کنت باقیا، اے شبیب کے بیٹے اگر رونا ہے تو حسین پہ گریہ کر. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسین پہ گریہ کس قدر عظیم عظمت کا حامل ہے کہ تمام انبیاء نے حسین پہ گریہ کیا. ٹھیک ہے، اور حسین پہ گریہ کرنے والے صرف انبیاء ہی نہیں تھے، فرشتوں نے گریہ کیا، روئے زمین کے ایک ایک حصے نے گریہ کیا، پرندوں نے گریہ کیا، حشرات نے گریہ کیا. یہ گریہ یہ بھی ہے اور کتنا فضیلت رکھتا ہے. آپ دیکھو ایک جملہ پڑھایا جاتا ہے اور حدیث میں ایک حدیث اس طرح کی، من بکا علی الحسین، جو حسین پر گریہ کرے اس کے لیے جنت واجب، اس کے لیے جنت واجب ہے. فرمایا اگر تمہارے ایک آنسو قطرے پہ آ گئے تو تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، سارا گناہ اللہ معاف کرے گا. ایک میں اگر آنسو رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی جیسی شکل بھی بناؤ گے تو خداوند عالم تمہارے گناہوں کو معاف کرے. ایک یہ تمام ان گریہ کی قسموں سے زیادہ فضیلت ہے. بالکل. اور آپ سوچئے یہ جو کہا جاتا ہے اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں کہ گریہ کیوں، آخر شیعہ خالی گریہ ہی کرتے رہیں گے یا کچھ اور کریں گے؟ میرے بھائی آپ کو پتہ نہیں ایک آنسو میں کتنی طاقت ہے کہ انسان کو، ہم نے کربلا سے سیکھا ہے کہ حسین پر گریے میں اتنی طاقت ہے کہ بڑی بڑی حکومتوں کو اس آنسو نے بہا دیا ہے، ان کے مشن کو تباہ ختم کر دیا ہے. لیکن عزیزان گرامی ایک اور میں قسم جو ہے گریے کی قسم کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ فراق کا آنسو ہے، جدائی کا. آپ دیکھیے یہ روایت جو سنانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے دعائے کمیل میں جملہ آپ پڑھتے ہیں، فَحَبْنِي يَا إِلَٰهِي وَسَيَّدِي وَمَوْلَائِ، اے اللہ، اے میرے معبود تو مجھے عطا کر دے، تو مجھے دے دے، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار تو مجھے دے دے. میں تیرے عذاب پہ تو صبر کر سکتا ہوں، لیکن اے میرے معبود فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ فِرَاقِكَ، اے اللہ کیسے تیرے فراق پر صبر کروں، کیسی تیری جدائی پہ صبر کروں. اہل شرائع میں ایک روایت بہت غضب کی روایت ہے اسی تعلق سے کہ انسان اگر محبت میں گریہ کرے، فراق میں گریہ کرے تو اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے. یہ جملہ پیغمبر اکرم سے نقل ہوا ہے، اہل الشرائع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ بکا شعیب من حب اللہ تعالی، جناب شعیب اللہ کی محبت میں گریہ کرتے ہیں. کتنا گریہ کرتے ہیں؟ حتی عمیا، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں دکھائی نہیں دیتا، ان کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. تو جناب شعیب اتنا روتے ہیں حتی عمیا فرد اللہ علیہ بصرہ، اللہ تعالیٰ نے جناب شعیب گریہ کر کے خدا کی محبت میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی، اللہ نے ان کو واپس آنکھ عطا کی. دوبارہ تاریخ کرے، دوبارہ روئے. کتنا روئے آپ غور کیجئے گا. پھر سے روئے، دوبارہ روئے، اور اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں چلی گئی. اللہ نے پھر سے انہیں آنکھ عطا کی. روایت کہتی تیسری بار روئے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں چلی گئی. چوتھی بار روئے اور اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں چلی گئی. اب آپ جواب آیا کہ آپ کبھی سوچئے جملہ بڑا حدیث کا، اے شعیب کب تک روتے رہو گے اس طرح؟ تم رو گے میں تمہیں آنکھ دوں گا، تم رو گے تمہیں آنکھ جائے گی میں واپس دوں گا. کب تک یہ کام چلتا رہے گا؟
کب تک تم اس طرح روگے؟ لا متا یکون ھذا ابدا منکا، یا ہمیشہ یہی کام چلتا رہے گا، تم روتے رہو میں تمہیں آنکھیں واپس کرتا رہوں؟ جواب آیا، دیکھیں کیا جواب دیا ہے جناب شعیب نے، جواب دیا جناب شعیب نے، فرمایا قال الہی و سیدی، کہ اے میرے معبود، اے میرے سید اور سردار، انک تعلم انی ما بکیت خوفا من نارک، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تیری جہنم کا مجھے خوف ہے، نہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، ولا شوقا الی جنتک، اور اے اللہ میں جنت کے شوق میں بھی اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری آنکھیں چلی جاتی تو واپس مجھے آنکھیں دے، پھر کیوں رو رہے ہو؟ ولیکن عقد حبک علی قلبی، جواب دیا جناب شعیب نے کہ اے اللہ اس لیے رو رہا ہوں، تیری محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، اے اللہ اس لیے رو رہا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہ جملہ کہ اے اللہ تیری محبت نے میرے وجود میں گھر کر لیا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ جواب میں آیا کیا؟ خداوند عالم کا جواب کیا؟ فَأَوْحَى اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اما اذا كان هذا هكذا، اے شعیب اگر اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارے دل میں میری محبت گھر کر گئی ہے، اس لیے رو رہے ہو، اس لیے تڑپ رہے ہو، اس لیے بلک رہے ہو، اس لیے مناجات کر رہے ہو، یہ روایت کا بڑا عجب جملہ ہے۔ اب جو سنانے جا رہا ہوں وہ قیامت کا جملہ ہے کہ اے شعیب اگر میری محبت تمہارے دل میں گھر کر گئی ہے اس لیے رو رہے ہو تو جان لو فمن اجل ھذا ساخدمک کلیم موسیٰ ابن عمران، اے موسیٰ اس کا اجر جانتے ہو تمہیں کیا دوں گا؟ اے موسیٰ اس کا اجر یہ ہوگا کہ تم میری محبت میں رو گے تو میں اپنے کلیم جیسی شخصیت کو تمہاری خدمت کے لیے بھیج دوں گا۔ آپ سوچ سکتے ہو یہ کیا جملہ اللہ کہہ رہا ہے؟ ایک اولو العزم نبی، ایک صاحب شریعت نبی، صاحب کلام نبی جو خدا سے مناجات کرتا ہے، خدا سے بات کرتا ہے، اللہ کہتا ہے تم میری محبت میں گریا کرو گے تو میں اپنے کلیم کو تمہاری خدمت کے لیے بھیج دوں گا۔ عزیزان گرامی، یہاں یہ جملہ جب کہہ رہا ہوں تو اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا باپ یہ کسی باپ کی سارے ثواب کی وجہ سے جب جدا ہو جاتا ہے، آج آپ دیکھیے ان کے رشتہ داروں کو، ان کی اولاد کو، ان کی بیوہ کو، ان کی بہن کو، ان کی بیٹی کو کتنا غم ہے، کتنی بے کسی کا احساس ہوا اس جو ہے کورونا کے زمانے میں کہ ہم ان کے جنازے کو اچھی طرح نہیں اٹھا سکتے، ہم ان کو اچھی طرح سے غسل نہیں دے سکتے، ہم ان کو ہم اچھی طرح بیٹھ کے، یہ بہت بڑا غم ہے کہ آج میں چاہوں جانے کے لیے تو میں سوچتا ہوں میں جاؤں پرسے کے لیے یا نہ جاؤں۔ کیوں؟ غربت کا احساس ہوتا ہے نا، کتنی غربت کا احساس ہوتا ہے، کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے روؤں اور وہ مجھے دلاسا دے کہ بیٹا صبر کرو، دنیا میں ہر انسان کے باپ کو جانا ہے، نہیں ہر انسان کو لگتا ہے نا، اور کتنا لگتا ہے۔ اگر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے باہر نکالے گا اور جو مومنین بیمار ہونے شفائے عاجل و کامل عطا کرے گا۔ آپ کبھی سوچئے ایک دن ایسا آئے گا تو ہم یاد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہائے یہ کیسا منظر ہے، یہ کیسی چیز ہے، یہ کیسا دن آ گیا ہے نا؟ لیکن کبھی سوچئے، میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے کہہ دیا، میں نے ایک بات آپ کے سامنے کہہ دی، کبھی آپ سوچئے کہ ہمارے لیے کہنا کتنا آسان ہے، لیکن جو واقعی امام کی فراق میں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ امام آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں طاقت ہے؟ کیا ہمارے وجود میں برداشت ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں سید سجاد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، دنیا میں کوئی امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا ہے، کائنات میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے،
لیکن آپ سوچئے آج ہمارا امام ہم سے جدا ہے یا نہیں ہے؟ فراق، ہم کتنا اس کے فراق میں روتے، کیا ہمیں نہیں رونا چاہیے؟ میں نے ایک روایت دیکھی، حدیث قدسی میں دیکھا، دو نبیوں کو اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، میرے فراق میں گریہ کرو۔ کہتا ہے اللہ میں تیرے نزدیک، تو میرے نزدیک ہے، میں تجھ سے نزدیک، کیسا فراق؟ اس فراق میں کہ تم مجھ سے غافل ہو جاتے ہو، اس لیے رو۔ کہ جو خدا، جو امام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ درس دیتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ فراق میں گریہ کیا جاتا ہے، نہیں؟ اور جتنا محبت زیادہ ہوگی اتنا گریہ ہوگا۔ اب کوئی کسی سے پوچھے بی بی زینب نے کتنا گریہ کیا، امام سجاد علیہ السلام حتیٰ دشمن یہ تانا دینے لگے، مولا کب تک روئیں گے، کب تک گریہ کریں گے؟ اور جناب زینب کا میں جب یہ جملہ پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں، تو میں آپ شاید لفظ میں یہ بیان نہ کر سکے کہ غم ہمارے اوپر کتنا رہتا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب رہائی کا حکم ملا، جناب زینب کو رہائی کا حکم ملا، جناب سجاد کو رہائی کا حکم ملا، یزید نے کہا اے سید سجاد، ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، آپ چاہے مدینے میں رہنا تو مدینے میں رہیں، شام میں رہنا چاہے تو شام میں رہیں۔ امام سجاد نے فرمایا کہ نہیں، ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں گے، ہم شام میں نہیں رہیں گے، لیکن پہلے اپنی پھپھی اماں سے پوچھ تو لیں کہ آخر اے پھپھی اماں آپ کیا کہتی ہیں؟ اب جب بیٹا آیا تو شان بدل چکی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں سید سجاد کے، وہ حالت بھی نہیں ہے، اب وہ قیدیوں کی حالت نہیں ہے۔ بیوی نے آیا دیکھا، بیوی نے آتے ہوئے دیکھا سید سجاد کو، جب قید میں آئے، خانے میں آئے، کہا پھپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے، اب آپ بتائیں ہمیں یہاں رہنا ہے کہ ہمیں پلٹ کے جانا ہے مدینے؟ عجب جملہ فرمایا، میرے نور نظر ہم مدینے بعد میں جائیں گے، پہلے ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے۔ اے بیٹا سید سجاد، ابھی تک میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، یزید سے کہہ دے ہمیں رہا کرنے سے پہلے ہمارے لیے گھر خالی کروا دے، ہم حسین کا ماتم کر لیں۔ آپ ذرا تصور کریں ہم کتنے غربت ہمیں لگی نا، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے زینب کو کتنی غربت لگی، غربت کا احساس ہوا ان پورے سفر میں؟ اور آپ اندازہ کریں جب گھر مل گیا، خالی کر لیا گیا، تو میں نے ایک روایت کا بڑا سوگنامہ آل محمد میں یہ جملہ دیکھا، سوگنامہ آل محمد میں دیکھا، جب گھر خالی ہو گیا، بی بی نے ایک مسند بچھائی، تکیہ لگایا، اس کے بعد سید سجاد کو بلایا اور فرمایا میرے نور نظر، میرے نور نظر آؤ۔ کہا پھپھی اماں یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا اس مسند پہ بیٹھ جاؤ، یہ تکیہ لگا کے بیٹھ جاؤ۔ کہا پھپھی اماں بات کیا ہے؟ کہا میرے نور نظر ہم نے دنیا کا دستور دیکھا ہے، جب کسی کا باپ گزر جاتا ہے تو رشتہ دار آتے ہیں، دوست آتے ہیں، احباب آتے ہیں، سارے گھر کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور میرے نور نظر سب ایک کہتے ہیں، آ کر بلاتے، کہتے ہیں بیٹا اگر کوئی کام ہو تو ہمیں بتانا، بیٹا صبر کرو۔ اے میرے نور نظر میں نے کربلا سے اب تک دیکھا ہے کوئی تجھے پرسہ دینے والا نہ تھا، اے بیٹا کوئی تجھے کوڑا مارتا تھا، کوئی تانا دیتا تھا، اے میرے نور نظر اپنی پھپھی اماں کا پرسہ قبول کر لے، اے سید سجاد، اے سید سجاد حسین کا پرسہ قبول کر لے، اے سید سجاد ارے باب الحوائج عباس کا پرسہ قبول کر لے، اے بیٹا علی اکبر کا پرسہ قبول کر لے۔ ارباب اعضاء بی بی نے کن کا پرسہ دیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں تاریخ کہتی ہے اس کے بعد بی بی نے کہا بھائی بیٹا کہو یہ ہمارے تبرکات ہمیں واپس کر دے،
لو ارباب ازا تبرکات واپس ہوئے، ان میں ایک چادر بھی تھی. جب چادر ملی اور تاریخ کہتی ہے چھوٹی سی چادر لیا، بی بی نے ایک بار اس قبر کو دیکھا ہوگا اور فرمایا ہوگا بیٹا تو بہت پوچھتی تھی نا اے پھوپھی اماں، ارے ہم کب گھر جائیں گے، ہمارے سامان ہمیں کب ملے. اے سکینہ آؤ، اے بیٹا آؤ، ارے ہم مدینے جا رہے ہیں، تمہاری چادر بھی ہمیں مل گئی ہے. اور باب ازا ایک جملہ اور سن لیجئے اور میں نے ختم کر دیا. لو حسین کی بہن نے، زینب نے اس جگہ پر اپنے بھائی کا جی کھول کے ماتم کیا. بی بی نے مجلس مرفع کی، کئی دن تک عزاداری کی، اور جب یہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا تو تاریخ نے لکھا ہے بی بی آئی اور دیکھا کہ محملوں پر جو پردے لگائے گئے ہیں وہ پردے ہم کے پردے نہیں ہیں. واپس چلی گئی. کہا ہے بیٹا سید سجاد جا کر کہہ دے جب تک ان پردوں کو تبدیل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک زینب یہاں سے نہ جائے گی. ارے ہمارا گھر لٹ گیا، ہمارے اسباب لٹ گئے بیٹا، ارے ہم اس حالت میں کیسے جائیں گے. اے بیٹا ہماری پہ سیاہ پردے لگوا دے. ارباب ازا لو پردے لگ گئے، بیویاں سوار ہو گئی. اب بی بی نے ایک ایک کو سوار کیا، لیکن ایک بار سید سجاد کو سے کہا بیٹا ارے میں نے سب کو سوار کر دیا لیکن تیری ماں رباب نظر نہیں آتی. بیٹا میری ہمت نہیں ہے، میں رباب کو قبر سکینہ سے کہہ کر کیسے بلاؤ. بیٹا تو امام وقت ہے، ارے تو جا اپنی ماں کو بلا کر لے آ. ارباب ازا سید سجاد ارے زندان میں آئے، کیا دیکھا ماں چھوٹی سی قبر سے لپٹ کے کہہ رہی ہے بیٹا ارے شام ہوتی تھی پرندے گھروں کو جاتے تھے تو پوچھتی تھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، اب میں جواب دیتی تھی بیٹا یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں جا رہے ہیں. بیٹا تو تڑپ کے پوچھتی تھی اماں ہم کب گھر جائیں گے، سکینہ ہم گھر جا رہے ہیں بیٹا کیا ہمارے ساتھ، ارے مدینہ نہ چلو گی. ایک بار سید سجاد آگے بڑھے کہ اماں ارے قبر سے اٹھیے ہمیں مدینے جانا ہے. لو ارباب ایسا ایک جملہ سن لو اور مجلس مکمل ہو گئی. مقتل میں کا جملہ ہے جیسے ہی سید سجاد نے کہا اماں مدینے چلنا ہے اٹھیے اب خدا حافظ کر لیجئے. رباب اٹھی، ایک بار امام چہارم کو دیکھا، ایک جملہ فرمایا بیٹا ارے مدینہ جا کر میں کیا کروں گی. اے بیٹا ارے 2 اولاد تھی، ایک کو کربلا میں چھوڑا، بیٹا میری سکینہ ارے زندان میں تنہا رہے گی. اے بیٹا مجھے اسی جگہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك. اے اللہ آج شب جمعہ ہے، اے میرے معبود تجھے جناب زہرا اور ان کی اولاد پاک کا واسطہ ہمارے ناقص اعمال کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما. جس معصوم مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس سے اللہ اس کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. اے اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ ان کو ان کے مولا کے ساتھ محشور فرما، ان کو ان کی مولا کی شفاعت نصیب فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ان کے لیے ان کی اولاد کو ذخیر آخرت قرار فرما. میرے معبود ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما. مومنین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما.
اے اللہ تمام مومنین و مومنات کو اس بلا سے محفوظ فرما، جو بیمار ہونے گئے ہیں اللہ ان کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما، شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مومنین جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، اے اللہ جو ظالموں کے نرغے میں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما، جو مومنین اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اے اللہ انہیں ان کا حق جلد از جلد نصیب فرما، اے میرے معبود ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، آقا کے ظہور میں ہمارے تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما، اے اللہ زیارت کے اسباب زیارت کے لیے جلد از راستے کو ہموار فرما، اے میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کو نیک توفیق عطا فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے ضعیفوں پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ مرحوم عابد علی ابن سید امیر علی کی روح کو اصال فرما۔ بسم اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، اور مرحوم ہمارے چچا مرحوم سید عابد علی کے اہل و عیال کی جانب سے میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس مجلس میں شرکت کے لیے۔ اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا کرے انشاءاللہ، اور صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور یہ دعا ہے کہ جلد سے جلد اس وبا سے سب کو راحت محسوس ہو انشاءاللہ۔ التماس دعا مومنین۔ زینب نے یہ رو کر سنبھالو بیبیوں چادر، سرے عباس آتا ہے۔ بلا لائے سکینہ کو، بلا لائے سکینہ کو، کوئی زندان سے جا کر یہ غیرت کا خدا ہے، اس کی غیرت کا تقاضا تھا، کھلا سر دیکھ کے نیزے سے جو یہ سر گراتا تھا، اور نہیں ہے پاس گر چادر تو رکھ لو ہاتھ ہی سر پر۔ بھرا ہوگا لہو آنکھوں میں اس کی، خود ہٹاؤں گی میں بچپن کی طرح سے بھائی کا چہرہ، دھل
مجھے اٹھنا پڑے گا بیبیوں تعظیم کو اس کی، میں مام بنی کی سمت سے غازی کو چوموں گی، اور سنبھالے سر کوئی اونو محمد کے یہاں کر۔ اسی احساس سے اس نے نظر اپنی جھکائی ہے، اسے معلوم ہے یہ کتنا غیرت مند بھائی ہے، چھپائے کس طرح زینب بڑے غنیل شانوں پر۔ ملا پانی اسے پوچھا تو کیا بتلائے گی زینب، بھلا اس کی بھتیجی کو کہاں سے لائے گی زینب، اور نگاہیں اس کی ڈھونڈیں گی سکینہ کو یہاں کر۔ کہ سب کی جھولیوں میں اپنے اپنے لاڈلوں کے سر، رقیہ ام لیلا ام پروا مادر اصغر، اٹھی کہتے ہوئے غرما سر اپنے لال کا رکھ کر۔ تکلم شامیوں کی عورتیں بھی روتی جاتی ہیں، ہائے علی کی بیٹیاں جلدی سے زخموں کو چھپاتی ہیں، کھڑی ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے خود زینب مزتر، سر عباس آتا ہے، سر عباس آتا ہے۔